جان ہے اللہ اس دین کو مکمل کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک عورت اونٹ پر سوار ہو کر ہیرا سے نکلے گی اور کسی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کرنے آئے گی، اور ان قریب کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح ہوں گے۔ میں نے تعجب سے پوچھا کسریٰ بن ہرمز کے؟ آپ نے فرمایا ہاں، کسریٰ بن ہرمز کے، اور ان قریب اتنا مال خرچ کیا جائے گا کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ واقعی اب ایک عورت ہیرا سے نکلتی ہے اور کسی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر کے جاتی ہے۔ ان کی زندگی میں یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہو گئی، اور کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں کو فتح کرنے والوں میں تو میں خود بھی شامل تھا، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تیسری بات بھی وقوع پذیر ہو کر رہے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خبر دی ہے۔ یعنی جو بھی آپ کی دی ہوئی خبریں ہیں ان کو ہمیں سچ ماننا چاہیے۔ کچھ جو واقع ہو چکی وہ تو بہرحال ان کی صداقت ہمارے سامنے ہے، اور کچھ جو آئندہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتی جائیں گی۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جنگ کے بارے میں خبر دی جس میں عیسائیوں کے دغا دینے اور چڑھائی کرنے کے بارے میں بات آتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی اعماق میں حلب اور انطاکیہ کے درمیان ایک پرفضا علاقہ جو دابک شہر سے متصل ہے یا دابک میں اتریں گے، یعنی اعماق یا دابک میں اتریں گے، یعنی رومی لوگ شام کے علاقے میں، ان کے ساتھ مقابلے کے لیے شہر سے یعنی دمشق سے اس وقت روئے زمین کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا۔ جب وہ صف آرا ہوں گے تو رومی کہیں گے تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قیدی بنایا ہوا ہے، ہم ان سے لڑیں گے۔ تو مسلمان کہیں گے اللہ کی قسم نہیں، ہم تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے، چنانچہ وہ ان سے یعنی عیسائیوں سے جنگ کریں گے۔ ان مسلمانوں میں سے 1/3 شکست تسلیم کر لیں گے، یعنی میدان جنگ چھوڑ جائیں گے، اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ 1/3 قتل کر دیے جائیں گے، وہ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے، اور 1/3 فتح حاصل کر لیں گے، اور وہ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے، اور قسطنطنیہ کو دوبارہ فتح کریں گے۔ پھر جب وہ غنیمتیں تقسیم کر رہے ہوں گے اور اپنے ہتھیار انہوں نے زیتون کے درختوں سے لٹکائے ہوئے ہوں گے تو شیطان ان کے درمیان چیخ کر اعلان کرے گا مسیح دجال تمہارے پیچھے گھر والوں تک پہنچ چکا ہے۔ وہ نکل پڑیں گے مگر یہ بات جھوٹ ہوگی۔ جب وہ شام پہنچیں گے تو وہ نمودار ہو جائے گا۔ اس دوران میں جب وہ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں سیدھی کر رہے ہوں گے تو نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی۔ اس وقت عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو ان کا رخ کریں گے۔ پھر اللہ کا دشمن دجال ان کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک میں پانی پگھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیں تو وہ پگھل کر خود ہی ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کروائیں گے اور لوگوں کو ان کے ہتھیار پر اس کا خون دکھایا جائے گا۔ پھر لشکروں کے اکٹھا ہونے کے بارے میں بھی خبر دی گئی۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابن حوالہ ازدی سے مروی ہے، یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب شام، یمن اور عراق میں فوجیں جمع کی جائیں گی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کس شہر کا نام لیا۔ البتہ آپ نے فرمایا شام کو اپنے اوپر لازم پکڑو، شام کو اپنے اوپر لازم پکڑو، شام کو اپنے اوپر لازم پکڑو۔ جو شخص ایسا نہ کر سکے وہ یمن چلا جائے اور اس کے کنویں کا پانی پیے، کیونکہ اللہ عز و جل نے شام اور اہل شام کا میرے لیے ذمہ لیا ہے۔ بہرحال اس میں موجودہ دور میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شام اور یمن کے حالات بہت خراب ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر بہت بہتری بھی آئے۔ پھر ملک شام میں ایک کے بعد ایک جنگ ہوگی، یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے۔ عمیر بن اسود اور کثیر بن مرہ حضرمی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن سمت کہتے تھے کہ مسلمان زمین میں قیامت کے برپا ہونے تک موجود رہیں گے، یعنی قیامت تک مسلمان باقی رہیں گے، چاہے وہ بہت ایمان اور عمل میں پیچھے ہوں گے لیکن رہیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت اللہ کے حکم پر قائم و دائم رہے گی، اس کا مخالف اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتی رہے گی، جب ایک لڑائی ختم ہوگی تو دوسری جنگ چھڑ جائے گی۔
اللہ کچھ لوگوں کے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا تاکہ ان سے مال غنیمت کے ذریعے اس جماعت کو رزق دیتا رہے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی. گویا کہ وہ اندھیری رات کے ٹکڑے ہوں گے، یعنی فتنے جو ہوں گے اس وجہ سے وہ گھبرا جائیں گے، حتیٰ کہ وہ چھوٹی چھوٹی زرہیں پہنیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اہل شام ہے. پھر آپ نے شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلی کے ذریعے زمین کو کریدا، یعنی زمین پر نشان ڈال کے شام کی طرف اشارہ کیا، حتیٰ کہ وہ کریدنے سے آپ کی انگلی کو تکلیف بھی ہوئی. یہاں جو بات کی گئی ہے نا کہ اللہ بعض قوموں کے دل مسلمانوں کے خلاف ٹیڑھے کر دے گا تو وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں اتریں گے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے ساتھ لڑا کر فتح یاب کرے گا اور غنیمت عطا کرے گا اور وہ مومن کی روزی بنیں گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی. بعض اوقات کوئی جنگ ہوتی ہے، کوئی فتنہ برپا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر سے بھی کوئی خیر نکل آتی، اور یہ سب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کے دل ٹیڑھے کر دے گا. قرآن میں اس کے بارے میں آتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے کجربی اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. یعنی اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، وہ کس کا دل ٹیڑھا کرتا ہے؟ جو خود ٹیڑھا ہونا چاہتا ہے. پھر ایک اور پیشن گوئی آپ نے فرمائی کہ اہل غرب حق پر رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں آتا ہے، اہل الغرب ہمیشہ حق پر غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ہو جائے گی. اب علماء نے اہل الغرب سے جو مراد لیا ہے اس میں کچھ اختلاف ہے. ان کے نقطہ نظر اور ان کے جو تعارف ہے اس میں کئی ایک اقوال ہیں. سب سے پہلا قول ہے کہ اس سے مراد عرب لوگ ہیں. عربوں کی یہ صفت بیان کی جاتی ہے کہ یہ اہل الغرب ہیں، یعنی معاشرتی ضروریات میں پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈول استعمال کرتے ہیں. اور غرب بہت بڑے ڈول کو کہتے ہیں، جیسے ڈرم ہوتا ہے یا ڈول ہوتا ہے. چونکہ پانی کی کمی ہوتی ہے تو اس لیے پانی جمع کر کر کے رکھتے ہیں، تو اس لیے بھی ان کو اہل الغرب کہتے ہیں. یعقوب بن شیبہ علی بن مدینی سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں بیان کیے گئے الغرب سے مراد بڑا ڈول ہے، اور انہوں نے اس سے مراد عرب لیے ہیں کیونکہ یہ بڑے بڑے ڈول استعمال کرتے تھے اور ان کے ذریعے پانی حاصل کرتے تھے. تو یہ صفت عربوں اور ان کے پیروکاروں کی ہے. دوسرا معنی یہ لیا گیا کہ اس سے مراد مجاہدین ہیں. کہا گیا کہ اہل الغرب کا معنی ہے وہ بہت تیز ہوں گے، بہت سمجھدار ہوں گے، اسمارٹ. تو یہاں غرب سے مراد تیزی ہے، جیسا کہ قاضی اعظ نے نقل کیا ہے. اہل الغرب سے مراد قوت اور مضبوطی والے لوگ، اور ہر چیز کا غرب اس کی قوت ہوتی ہے. ابن عربی مالکی اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد کرنے کے ساتھ خاص ہیں اور جہاد میں ثابت قدم رہتے ہیں اور اپنے ہتھیار نہیں اتارتے، یعنی وہ ہمیشہ غرب یعنی قوت میں رہتے ہیں. بہرحال یہ ایک معنی کیا گیا. اور بعض نے اہل غرب سے مراد اہل شام لیے ہیں، جیسا کہ امام احمد نے کہا، اور اس کی تائید امام ابن تیمیہ نے بھی کی ہے. فضل الشام و اہلہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ بعض احادیث میں صراحت کے ساتھ اہل شام کا ذکر آتا ہے. اور دوسری وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور مدینہ کے رہنے والے لوگوں کا اصل جو ہے وہ شام ہے، وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے جو مدینہ کے لوگ ہیں. تو جن لوگوں نے اس کی نفی کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل مغاربہ ہیں جو شمالی افریقہ میں رہنے والے ہیں. بہرحال